دوستو، پاکستانی فلم انڈسٹری کے عظیم ترین ہیرو وحید مراد صاحب 23 نومبر 1983 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کا انتقال کس اذیت کے عالم میں ہوا اور انہیں کس بے حسی اور بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں مٹی کے حوالے کیا گیا، اس واقعے کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس تمام واقعے کو پاکستان کے ایک معروف صحافی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر یہ کہانی مشہور ادیب اور فلم پروڈیوسر علی سفیان آفاقی صاحب کو سنائی، جس نے اسے اپنے مشہور سلسلہ وار فلمی سرگزشت فلمی الف لیلہ میں تفصیل سے بیان کیا۔ ان کی زبانی وحید مراد صاحب کے آخری سفر کی رلا دینے والی کہانی سنیے۔ وحید مراد صاحب کی موت ان کی منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر ہوئی تھی۔ فلم انڈسٹری کے خوب رو شہرت یافتہ اور دولت مند ہیرو وحید مراد کے پاس اس وقت کوئی دوست یا رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ان کی بیگم سلمہ مراد انہیں چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی تھی۔ وحید مراد صاحب کا انتقال صبح 10:30 بجے کے قریب ہو گیا تھا۔ ممتاز ایوب نے جب وحید مراد کے چچا سلیم مراد کو لاہور فون کر کے یہ خبر سنائی تو دوپہر ڈل چکی تھی اور جلد ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیل گئی، لیکن کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اور لوگ اس واقعے کی تصدیق کے لیے اخباروں کے دفاتر میں فون کرنے لگے۔ پھر یہ تصدیق ہو گئی کہ وحید مراد صاحب کی لاش تابوت میں رکھ کر کراچی ایئرپورٹ پہنچائی گئی ہے تاکہ اسے لاہور لے جایا جا سکے۔ کراچی ایئرپورٹ پر بہت سے صحافی جمع ہو گئے اور ان میں سے وہاں موجود ایک صحافی کے مطابق سب سے پہلے ہم لوگ PIA کارگو انچارج سے ملے۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے۔ کارگو انچارج نے بتایا کہ لاہور لے جانے کے لیے ایک تابوت لایا گیا ہے اور میت کا نام وحید مراد بتایا جاتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ تابوت ملک کے سب سے مشہور ہیرو وحید مراد کا ہوگا۔ اس صحافی کے مطابق ہم بے چینی سے انتظار کرنے لگے اور ہم نے دیکھا کہ ایک پرانی سوزوکی وین میں ایک تابوت بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے اور سوائے وین ڈرائیور اور ایک مزدور کے کوئی بھی اس تابوت کے ساتھ نہیں تھا۔ وحید مراد صاحب کی بے یار و مددگار لاش کو اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر ہمارے دماغ شل ہو گئے اور ہم سوچنے لگے کہ کیا یہ وہی وحید مراد ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسی روشنیوں کے شہر کی سڑکیں جام ہو جایا کرتی تھی، اور آج اس ایئرپورٹ میں موجود ہزاروں لوگوں میں کسی ایک کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اس پرانے وین میں پڑی یہ لاوارث لاش دراصل وحید مراد صاحب کی ہے۔ ہمیں ایسے لگا جیسے کسی نامعلوم شخص نے سڑک کنارے دم توڑا ہو اور پولیس اسے لاوارث قرار دے کر اس کی لاش کو مردہ خانے میں جمع کرانے کے لیے بھیج رہی ہو، جیسے وحید مراد صاحب نام کا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا۔ ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم نے بھرائی ہوئی آواز میں وین کے ڈرائیور سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کسی اور شخص نے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ ڈرائیور نے جواب دیا کہ صاحب، ہم کو ایک شخص نے کہا کہ تم ایئرپورٹ پہنچو، ہم اپنی کار میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ پرانی وین کرائے کی تھی جس میں اس شخص کی لاوارث لاش پڑی تھی جو کبھی اس کراچی کی سڑکوں پر اپنی مرسڈیز اور کرولا کاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن افسوس آج اس کی تابوت کے ساتھ نہ ہی اس کی بیوی بچے تھے، نہ ہی دوست اور نہ ہی اس کی منہ بولی بہن جس کے گھر وحید مراد صاحب نے وفات پائی تھی۔ میں نے وین ڈرائیور اور مزدور کے ساتھ مل کر تابوت کو نکالا اور اسے PIA کے سامان تولنے والی مشین پر رکھ دیا۔ اس کا وزن 100 کلو گرام تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وحید مراد صاحب کتنے کمزور ہو گئے تھے۔ میں نے ڈرائیور اور تابوت لانے والے مزدور سے پوچھا کہ کم از کم اتنا تو بتا دو کہ وحید مراد صاحب کو غسل دیا گیا تھا یا نہیں، اور کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی کسی نے زحمت بھی گوارا کی تھی یا نہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہم نے کسی غسل دینے والے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہمارے سامنے کسی نے نماز جنازہ پڑھی۔ میں نے ساتھی صحافیوں سے کہا کہ پورے کراچی میں وحید صاحب کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا، نہ ہی اسے غسل دینے کی زحمت گوارا کی گئی، چلو اس کے لیے فاتحہ خوانی تو پڑھتے ہیں۔ اور پھر وزن تولنے والی مشین پر رکھی بے یار و مددگار لاش کی ہم نے فاتحہ خوانی پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے وزن لے جانے والی مال برادر ٹیلے میں تابوت کو رکوایا جو تابوت کو جہاز کی طرف لے گئی، اور اس دوران وحید مراد صاحب کی منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے شوہر قادر موسانی آ گئے اور تابوت کے بارے میں ایئرپورٹ کے عملے سے دریافت کرنے لگے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ اصل بات تو بتائے کہ وحید صاحب کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ قادر موسانی نے جواب دیا کہ ایک دن سے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ 3-4 روز پہلے وحید مراد اپنے بیٹے عادل مراد کی سالگرہ کے لیے بہت سا سامان خرید کر میری دکان میں رکھوا گئے تھے۔ میں نے ازراہ مذاق ان سے پوچھا کہ وحید صاحب کیا وجہ ہے، پہلے تو آپ نے کبھی اتنا سامان نہیں خریدا تھا۔ وحید مراد صاحب نے جواب دیا کہ یار پتہ نہیں آئندہ سال تک کون زندہ رہے، اس لیے اس بار دل کھول کر بچے کی سالگرہ مناؤں گا۔ انتقال کے دن تقریباً 10:30 بجے ممتاز ایوب گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلیے، وحید کی حالت بہت خراب ہے۔ جب میں ان کے ہمراہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وحید مراد اپنے ڈرائنگ روم میں بجلی کے سوئچ کے نزدیک گرے پڑے ہیں اور ان کا چہرہ زرد ہے۔ میں نے ان کی نبض دیکھی تو چل نہیں رہی تھی۔ ہم نے گھبرا کر ڈاکٹر کو بلوایا جس نے آ کر معائنہ کیا اور ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ دوستو، اس طرح وحید مراد کی لاش لاہور پہنچائی گئی جہاں انہیں ہزاروں پر ستاروں اور فلمی شخصیات کے سامنے قبر میں اتارا گیا۔ ان کی بیوی ان کی ساری دولت اپنے نام کر کے وحید کو بے سہارا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب تک کینیڈا سے واپس آئی تب تک وحید مراد مٹی تلے جا چکے تھے اور ان کا آخری دیدار بھی اسے نصیب نہ ہو سکا۔ وحید مراد صاحب کی قبر